وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. آواز ہے صاف ہے میری؟ آواز آ رہی ہے صاف؟ جی جی کفار سے موالات جو ہے نا، وہ ایک درجے کے اوپر نہیں ہے، اس کے کچھ درجات ہیں. ان درجات کو جب آپ سمجھ جائیے گا نا، تو اس چیپٹر کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کبھی کبھی کفار سے دوستی کفر ہے، اور کبھی کبھی کفار سے دوستی فسق ہے، اور کبھی کبھی کفار سے دوستی جو ہے نا اس سے اور کم درجے کی چیز ہے. محبت کی جو کوالٹی ہوگی اور محبت کی جو کوانٹیٹی ہوگی، اس اعتبار سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا. تو یہ باریک معاملہ ہے. اس کے تعلق سے علماء نے کچھ ضابطے متعین کیے ہیں. اس ضابطے کو سمجھنا ضروری ہے، اور ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ اس کو آپ سمجھیے گا اچھے سے. سب سے پہلی چیز، اگر کوئی آدمی کسی کافر سے اس کی کفر کی وجہ سے محبت کر رہا ہے، اس کی کفر کی وجہ سے محبت کر رہا ہے، غور کیجئے گا. جس کفر کے اندر وہ ہے، اس کفر کی وجہ سے اس سے اگر وہ محبت کر رہا ہے، تو وہ محبت کرنے والا آدمی کافر ہے. اس لیے کہ کافر سے اس کے دین کی وجہ سے محبت کرنا، یہ ایمان کے منافی ہے. ایمان کے شروط میں یہ چیز داخل ہے کہ آدمی کفار سے بغض رکھے. ایمان کے شروط میں یہ چیز ہے کہ وہ کفر سے بغض رکھے اور اہل کفر سے بغض رکھے. اسی کو اللہ نے کہا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یؤادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ آدمی جو اللہ کے اوپر اور یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ کے دشمنوں سے کبھی بھی محبت نہیں رکھ سکتا. اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے کبھی بھی محبت نہیں رکھ سکتا. اتنا سمجھ گئے؟ کسی کافر سے اس کے دین کی بنیاد کے اوپر، اس کے کفر کی بنیاد کے اوپر اس سے محبت کرنا، یہ کفر ہے. پہلا درجہ اس کا، اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے. اور آج کل یہ بہت پایا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں ہمارا دین بڑا خشک ہے، ان کے دین میں دیکھو سب کچھ ہے، ہر چیز ہے، وہاں آزادی ہے، وہاں پردے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جو جیسا چاہے ویسا کرے، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے. یہ معاملہ ان کا معاملہ اچھا ہے، ہمارا معاملہ خراب ہے. بس وہ آدمی سمجھ لے اپنا معاملہ اس کا کیا ہے. بہرحال یہ پہلی چیز. دوسرا درجہ یہ، اگر کوئی آدمی کسی کافر سے محبت اس وجہ سے کر رہا ہے کہ وہ بہت بڑا فاسق ہے. مثال کے طور پہ کافر سے محبت اس کے فسق کی وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے کی جا رہی ہے. کوئی بہت بڑا سنگر ہے، گانا گاتا ہے، خوب ہٹ سانگس دیتا ہے، کہ چلو اس سے محبت ہے. یا کوئی بہت بڑا ایکٹر ہے، فلمیں بناتا ہے، یا ایکٹریس ہے، فلمیں بناتی ہے، اس سے محبت کر رہے ہیں. یا کوئی دنیاوی مصلحت کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، اور کسی چیز کی وجہ سے اس سے محبت کر رہا ہے، لیکن اس کے دین سے اس کو نفرت ہے. غور سے سمجھیے. اس لیے محبت کر رہا ہے کہ اس کے فسق سے اس کو خوشی ہوتی ہے، لیکن اس کے دین سے اس کو نفرت ہے. یعنی اس کے دین یعنی کفر کا بغض اس کے دل کے اندر موجود ہے، لیکن کافر سے محبت کر رہا ہے. کیوں محبت کر رہا ہے؟ اس کو ایکٹنگ اچھی آتی ہے. کیوں محبت کر رہا ہے؟ کرکٹ اچھا کھیلتا ہے. کیوں محبت کر رہا ہے؟ وہ اچھا پلیئر ہے. لیکن اس کا دین ہم کو پسند نہیں، اس کے دین سے ہم نفرت کرتے ہیں.
سمجھ گیا؟ تو یہ ایمان میں کمی کرے گی، ایمان کو توڑے گی نہیں، اس کے ایمان میں کمی واقع ہوگی. ٹھیک ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کبھی کوئی آدمی کسی کافر سے محبت کرے، اس سے رشتہ داری کی بنیاد پر، یا اس سے کوئی حاجت اس کی ہو اس کی بنیاد پر، تو یہ کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، جو اس کے ایمان میں کمی کا باعث ہوگا. آپ سب کو معلوم ہے ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایمان میں کمی ہوتی ہے، اور جب نیکی کرتا ہے تو ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. تو یہ وہ گناہ ہے جو اس کے ایمان میں کمی کا باعث بنے گا، لیکن وہ آدمی کافر نہیں ہوگا، وہ آدمی کافر نہیں ہوگا. دلیل اس کی کیا ہے؟ کہتے ہیں کما حصل من حاتب رضی اللہ عنہ وکما حصل لسعد بن عبادہ لما انتصر لابن ابی فی قصة افک، فی قصة افک. یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کو غور سے سنیے. معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کی تیاری کر رہے تھے نا، تو آپ معاملے کو چھپا رہے تھے، کسی کو آپ نے خبر نہیں دی تھی. آپ چاہتے تھے کہ مکہ والوں کو تیاری کا موقع نہ ملے، اور آپ اچانک ان کے پاس پہنچے. کیونکہ اگر پہلے سے ان کو پتا ہوگا تیاری کا موقع ملے گا تو خون ریزی ہوگی، لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور معاملہ آگے بڑھے گا. اسی لیے آپ چاہ رہے تھے کہ اچانک وہاں پہنچے. تو آپ نے اس خبر کو کسی کو نہیں بتلایا تھا. بعض لوگوں کو معلوم ہوگا. ایک صحابی تھے حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ، یہ صحابی بدری صحابی ہیں، اور اسلام میں سبقت کرنے والے صحابی ہیں، مہاجر بھی ہیں. غور کیجیے، حاتب ابن ابی بلتعہ، انہوں نے کیا کیا؟ ایک خط لکھا. کس کے نام؟ کفار قریش کے نام. خط لکھ کر کے ایک عورت کو ہائر کیا، اور اس کو کہا کہ یہ خط لو، مکہ جاؤ، اور مکہ کے فلاں آدمی کو یہ خط دے دینا. اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ تم لوگ تیار ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ لکھا ہوا تھا. خط لکھ کر کے خاتون جیسے مدینے سے نکلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر لگ گئی کہ خط گیا ہے یہاں سے. آپ نے حضرت علی کو اور دو صحابہ کو اس کے پیچھے جانے کے لیے کہا، اور کہا کہ تم لوگ چلتے رہنا یہاں تک کہ تم روضہ خاک میں پہنچ جاؤ. ایک جگہ ہے وہاں تم کو ایک خاتون ملے گی، اس خاتون کے پاس ایک خط ہے، ایک لیٹر ہے، لیٹر لے کر کے یہاں آ جانا. گئے یہ لوگ، تو ٹھیک اسی مقام پہ جس مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، وہاں وہ خاتون موجود تھی. حضرت علی نے کہا رضی اللہ عنہ نے کہ تمہارے پاس کوئی خط ہے؟ جی نکالو. کہا نہیں نہیں، ہمارے پاس کوئی خط نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو کہا خط نکالو، اللہ کے نبی نے خبر دی ہے، ورنہ ہم تم کو بے لباس کر دیں گے. خط ہم کو لینا ہے، ہمارے نبی نے کہا ہے، تمہارے پاس موجود ہے، تو ہم تمہاری تلاشی لیں گے. اب اس میں تم کو تلاشی لینے کے لیے جو صورت اختیار کرنی پڑے گی ہم کریں گے. پھر اس وقت مت کہنا کہ ہمارا یہ معاملہ ہوا. جب اس خاتون نے یہ دیکھا کہ اب خیریت ہماری نہیں ہے اور مسئلہ بڑھ جائے گا، تو اس نے جو جوڑا کیا تھا، اپنے سر کی جو چوٹی باندھی تھی، اس کے چوٹی کے اندر سے جوڑا سے نکال کر کے اس نے خط حضرت علی کو دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ خط کھولنا نہیں، اس کو پڑھنا نہیں، اس کو لے کر کے ہمارے پاس آنا. گئے، نبی کے حوالے کیا خط کو. آپ نے اس کو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ حاتب ابن ابی بلتعہ کی طرف سے مکہ کے کفار کو یہ معاملہ ہے کہ تم تیاری کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو آپ نے حاتب ابن ابی بلتعہ کو بلایا، کہا ما ھذا یا حاتب، کیا ہے یہ حاتب؟ ہم نے منع نہیں کیا تھا کسی کو خبر مت کرنا، کیوں خبر کر رہے تھے؟ یہ بہت سنگین معاملہ تھا.
تو حاتب ابن ابی بلتعہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں نے ان سے نہ تو محبت کی ہے، نہ ان کے دین سے محبت کی ہے، کسی سے بھی ہم نے محبت نہیں کی ہے، لیکن میں، آپ جانتے ہیں کہ میں مکہ میں باہر سے آ کے بسا ہوں، میرا قبیلہ، میرا خاندان مکے میں نہیں ہے موجود، باقی جو ہمارے بھائی ہیں ان کے رشتہ دار، چچیرے مچیرے کھلیرے جو رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ سب کے سب مکہ میں موجود ہیں، تو ان کے گھر والوں کی حفاظت ہوتی ہے، ہمارا جو معاملہ ہے، ہمارے بیوی بال بچے وہی ہیں، وہ سب کفر کے اندر ہیں تو وہی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کل حملہ ہو، کوئی بات ہو جائے تو ہمارے بیوی بال بچوں کی وہ حفاظت کریں، اس وجہ سے ہم نے ایک احسان ان کے اوپر کرنا چاہا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کے دین سے ہم کو محبت ہے، نہ ان لوگوں سے ہم کو محبت ہے، ہم یہ دنیاوی مصلحت حاصل کرنا چاہ رہے تھے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ صفائی دی کس نے؟ حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ نے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے اوپر نظریہ خود بخود قائم نہیں کرنا چاہیے، اس کو صفائی کا موقع دینا چاہیے۔ آپ نے موقع دیا اور انہوں نے بات کہہ دی۔ حضرت عمر ابن خطاب نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ بہت سنگین غلطی ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ گردن زدنی ہے، اس کو مارنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو عمر، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حاتب ابن ابی بلتعہ بدری صحابی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اہل بدر والوں کے اوپر جھانک کر کے کہا تھا اعملوا ما شئتم، تم جو عمل کرنا چاہے کرو، قد غفرت لکم، میں نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ کیسے تم مارو گے حاتب ابن ابی بلتعہ کو؟ سمجھ رہا ہے؟ تو دیکھیے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر نہیں کہا، اس مسئلے کو سمجھیے گا خوب غور سے۔ اسی طریقے سے، اسی طریقے سے جب واقع افک ہوا، ام المومنین کے اوپر تہمت لگی، اور تہمت لگانے والا یہ عبداللہ ابن ابی تھا، تو جب اس کا معاملہ کھل کے سامنے آ گیا، قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو گئی، تو سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام، فیصلہ ہو رہا تھا ابی ابن کعب کے ساتھ، اعوذ باللہ، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے ساتھ کیا کیا جائے، یہ فیصلہ ہو رہا تھا۔ تو حضرت سعد ابن عبادہ نے کہا کہ ابی ابن کعب کو قتل کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اس نے یہ کام کیا ہے۔ اتنے میں حضرت سعد ابن معاذ نے کہا کہ نہیں نہیں، لا تقتلوه، تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، ولا تقدروا علی قتلہ، اور نہ تم کو طاقت ہے کہ تم اس کا یہ کرو، نہیں کر سکتے ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں اس لیے نہیں کہ اس کے دین سے محبت تھی، اس لیے نہیں کہ اس کے دین سے محبت تھی، بلکہ کوئی معاملہ اور رہا جو فطرت کے اندر چیز ہے، اس کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کافر نہیں کہا، یہ اصل مطلب ہے۔ تو کفار سے کسی دنیاوی غرض اور مصلحت کی وجہ سے یا ان کے فسق کی وجہ سے محبت کرنا، یہ ایمان میں کمی کا تو باعث ہے، لیکن ایمان کو ختم نہیں کرتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ ان کے دین سے نفرت ہو، ان کے دین سے نفرت ہو، ورنہ اگر ان کے دین کی وجہ سے کوئی آدمی محبت کر رہا ہے تو پھر اسلام نام کی چیز اس کے اندر باقی نہیں رہے گی۔ اور کبھی کبھی فطرت جو ہوتی ہے نا، کبھی کبھی محبت جو ہوتی ہے وہ فطرتی ہوتی ہے، جس کو جبلی کہتے ہیں، فطری محبت جس کو کہتے ہیں، فطری محبت ہے کسی کے ساتھ۔ مثال کے طور پر کسی کا کوئی رشتہ دار کافر ہے نا، کوئی رشتہ دار کافر ہے، اور اس سے وہ صرف فطری محبت ہے اس کی۔ کوئی آدمی مسلمان ہوا، اس کے ماں باپ کافر ہیں، تو ماں باپ سے محبت انسان کے دل میں، انسان کی فطرت میں جو اللہ نے رکھی ہے وہ تو رہے گا ہی، اس کو تو ختم نہیں کر سکتے کسی بھی قیمت پر، لیکن ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کوئی شرعی مخالفت انجام نہ دے، تو ایسی صورت میں نہ تو اس کی تعریف کریں گے، نہ اس کی مذمت بیان کریں گے، نہ اس کی تعریف کریں گے، نہ اس کی مذمت بیان کریں گے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کافر سے اس وجہ سے محبت کرتا ہے کہ یہ فطری محبت ہے جو انسان کے دل کے اندر اللہ نے رکھی ہے، رشتہ داری کی وجہ سے
یا کسی احسان کی وجہ سے، کسی نے آپ کے اوپر احسان کر دیا اس کی وجہ سے، یا کوئی اور دنیاوی وجہ ہے؟ ہاں، ایک سیکنڈ۔ فطری محبت ہے کے اندر، تو نہ تو اس کی تعریف کی جائے گی نہ اس کی مذمت کی جائے گی۔ یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ یہ معصیت اور گناہ کر رہا ہے۔ جیسے باپ اپنے بیٹے سے محبت کرے، باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، تو اگر اس سے اس کی محبت ہے، جیسے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے محبت کا اظہار کیا، جب یہ دیکھا کہ بیٹا پانی میں ڈوب رہا ہے، تو فطرت میں اللہ نے جو محبت رکھی تھی، باپ کے دل میں جو شفقت ہے بیٹے کے تعلق سے، شفقت کا اظہار ہوا، ہے نا، اور عاطفت جو ہے اس کا اظہار ہوا۔ اور اسی طریقے سے کبھی کبھی بیٹا مسلمان ہے اور باپ کافر ہے، تو وہ اپنے باپ سے محبت کرتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ اپنے والد کے ساتھ ہوا، اور ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہوا اپنی والدہ کے ساتھ، کہ آپ نے اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت طلب کی، تو اللہ رب العالمین نے قبر کے زیارت کی اجازت تو دے دی، لیکن دعائے مغفرت کی اجازت نہیں دی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اپنی والدہ سے، محبت جو فطری محبت ہوتی ہے انسان کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کی اجازت طلب کی، تو اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت نہیں دی، ہے نا، اور قبر کی زیارت کی اجازت دی۔ تو یہ جو عاطفت ہے نا، محبت ہے، اس سے کسی انسان کو کے اوپر عیب نہیں لگایا جا سکتا، کسی انسان کے اوپر عیب نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی طریقے سے جب آپ کے چچا ابو طالب ایمان نہیں لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، یہ محبت کی علامت تھی۔ اللہ نے آیت نازل کر دی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے جبلی اور فطری محبت، اس کے اوپر انسان کو کی مذمت نہیں کی جائے گی۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو اہل کتاب سے نکاح کی اجازت ہے۔ جب کوئی آدمی اہل کتاب کی کسی خاتون سے نکاح کرے گا تو ظاہر ہے اپنی بیوی سے جو فطری محبت کوئی آدمی کرتا ہے وہ محبت رکھے گا، تو اب اس میں اس کی مذمت اور اس کی تعریف بھی نہیں کی جائے گی، یعنی اس کی ملامت بھی نہیں کی جائے گی اور اس کی تعریف بھی نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ یہ ایک ایسی محبت ہے جو انسان خود سے پیدا نہیں کرتا، بلکہ انسان کے دل میں اللہ رب العالمین نے اس کو رکھی ہے، چاہے وہ نہ چاہے۔ اور اسی کو اللہ نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا، کسی کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا۔ تو یہ جو محبت ہے نا، یہ انسان کے کسب میں نہیں ہے، انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ لہذا اس میں نہ مد ہوگا، نہ اس کی تعریف ہوگی، اور نہ اس کی مذمت کی جائے گی۔ سمجھ گئے بات کو؟ جی، کیا ہوا جی، آواز نہیں جا رہی میری کیا؟ جی جی سمجھ گئے۔ چلیں اس کے آگے پڑھیے۔
یا بس کریں؟ اس کو اب آئندہ پڑھیں گے کل کے درس میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.